السلام علیکم۔ آج کا چیپٹر ہے سلیقہ اور تہذیب۔ ٹاپک ہے پاکی اور صفائی کے آداب۔ اللہ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو پاکی اور صفائی پر پورا دھیان دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی پاکی یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی اور گمراہی کی گندگیوں سے پاک کر کے صاف ستھرے عقیدے اور پاکیزہ اخلاق سے سجایا جائے، اور جسم کی پاکی اور صفائی یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر صفائی اور سلیقے کے آداب سے سجایا جائے۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے، بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے۔ کیا معلوم سوتے سمے آپ کا ہاتھ کہاں پڑا ہو۔ باتھ روم کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، خاص طور سے اس وقت جبکہ باتھ روم کی زمین کچی ہو۔ ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فارغ ہونے کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے، یا صرف پانی سے پاکی حاصل کیجیے۔ لید، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے، اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ جب پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، فارغ ہونے کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ کا استعمال کیجیے۔ وضو میں رائٹ ہینڈ ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ کا استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جسے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ ندی، نہر کے گھاٹ پر، عام راستوں پر اور چھایا دار جگہوں پر حاجت پوری کرنے کے لیے نہ بیٹھیے۔ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور ادب و تہذیب کے خلاف بھی ہے۔ جب باتھ روم جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیں، اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں شیطانوں سے، اور ان شیطانوں سے بھی جو نر ہے اور ان سے بھی جو مادہ ہے۔ جب پاخانے سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت کشلتا بخشی۔ ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگل دان استعمال کیجیے، یا لوگوں سے نظر بچا کر اپنی ضرورتیں پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نظر سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ بڑی گھنونی عادت ہے۔ اس کے علاوہ کہ کوئی مجبوری ہو، منہ میں پان بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ سامنے والے آدمی پر چھینٹیں پڑیں، اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان زیادہ کھاتے ہو تو منہ صاف رکھنے پر بھی بہت زیادہ دھیان دیجیے، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ سامنے والے آدمی کے قریب نہ لے جائے۔ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے۔ اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی نہ ملے تیمم کر لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے، اور وضو کے بیچ یہ دعا پڑھیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
طاہرین، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک و برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء انگ نور سے جگمگا رہے ہوں گے، تو جو آدمی اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں اس کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا تو تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ ہفتہ میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانت سے کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے، اس لیے جب آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو جائے تو غسل کر لے۔ ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیے اور نہ مسجد میں سے گزریے، اور اگر کوئی شکل ممکن ہی نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو قینچی سے ٹھیک کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن کاٹنے اور صاف صفائی کا بھی اہتمام کیجیے، اور سادگی اور سنتولن کے ساتھ مناسب ساز سجا کا اہتمام کیجیے۔ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیے تاکہ کسی پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہیے، سننے والا یرحمک اللہ کہے اور جواب میں یہدیک اللہ کہہ دیجیے۔ خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضرورتوں سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔